اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام، جنوبی کوریا میں مارشل لا نافذ۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کا کہنا ہے کہ تخریبی اور ریاست مخالف عناصر کی بے کنی کے لیے ایمرجنسی اور مارشل لا کا نفاذ ناگزیر ہے۔ ایمرجنسی مارشل لا کے ذریعے ایک آزاد اور جمہوری ملک کی تعمیر نو کریں گے۔ ریاست مخالف عناصر کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کا بھی اعلان۔ ملٹری کمانڈر نے ملک میں تمام چھوٹی بڑی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ جنوبی کوریا میں اپوزیشن نے مارشل لا اور ایمرجنسی کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر لی جے میونگ نے کہا کہ بندوق اور خنجر والے فوجی ملک پر حکومت کریں گے۔ اقدامات سے جمہوریہ کوریا کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ملک کی حمایت سے، قوم کی حمایت سے ملک کے خلاف ہونے والی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ ملک کی دفاعی اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ نارووال اور سیالکوٹ میں ٹریننگ فیلڈ کا دورہ، مشقوں کا معائنہ، جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ دشمن کے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے مسلسل تیار رہنے کی اہمیت پر بھی زور۔ دھرنوں کے دوران قانون ہاتھ میں لینے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 24 نومبر کے فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ صدر بیلاروس کے دورے کے وقت دارالحکومت پر لشکر کشی ہمارے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنی۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس تشکیل دی جائے گی۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ موقع واردات سے اسلحہ فائرنگ کے نتیجے میں ملنے والے کارتوس اور خول اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ فسادیوں کی شناخت کا عمل بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ تمام فسادیوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ جس کی بھی جان گئی اس کا ذمہ دار اڈیالہ میں بیٹھا قیدی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بانی پی ٹی آئی پر وار، بولی کوئی دوسرے صوبے یا وفاق پر حملہ کرنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر نہیں آتا۔ 24 نومبر کے احتجاج میں غیر ملکیوں کو لایا گیا، ہلاکتوں سے متعلق مختلف دعوے کیے گئے، لیکن اب تعداد 12 ہو گئی ہے۔ کون سی لاشیں ہیں جو دنیا نے دیکھی ہی نہیں؟ احتجاج میں دہشت گردوں کو معاوضہ دے کر لایا گیا، یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں۔ فیک نیوز دینے والے کو 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر دیا۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بھی قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا۔ ترمیمی بل کے تحت کسی شخص کو ڈرانے، جھوٹا الزام لگانے اور پورنوگرافی سے متعلق مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا۔ اتھارٹی چیئرمین اور 6 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، وزیراعظم کی ون واٹر سربراہی اجلاس میں شرکت۔ کہا کہ پانی کی کمی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پانی کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچائی، پانی کی کمی سے خشک سالی بڑھ رہی ہے۔ شام میں خانہ جنگی میں شدت، تحریر الشام کے جنگجوؤں کا بشار الاسد کے محل پر قبضہ، مجسمے گرا دیے، 50 فوجیوں کو یرغمال بنانے کا بھی دعویٰ۔ سرکاری فوج اور روسی فضائیہ کی بمباری، 25 افراد ہلاک، 5 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 412 ہو گئی۔ تل رفت میں بھی شامی فورسز اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں جاری۔ افغانستان کے ساتھ طویل بارڈر ہے، وہ اقدامات نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا کہنا ہے صوبے کے حالات غلط پالیسیوں کی وجہ سے خراب ہیں۔ عوام سیکورٹی فورسز نے قیام امن کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خیبر پختونخوا پسماندہ نہیں، صوبے کے حالات بھی خراب نہیں۔
ہماری نوجوان نسل ہی ہمارا مستقبل ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں 10,000 تربیت یافتہ سیکیورٹی اہلکاروں کی انسداد فسادات کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے کا اعلان۔ صوبائی کابینہ اجلاس میں فیصلہ۔ احتجاجی مظاہرے میں شہید اور زخمیوں کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری۔ شہید کانسٹیبل کے لیے مجموعی طور پر 2 کروڑ 90 لاکھ روپے، زخمی پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس پیکج منظور۔ پی ٹی آئی 9 سر بازوں کی جماعت ہے۔ اطلاعات عطا اللہ کا کہنا ہے کہ جدید اسلحے سے لیس جتھا تھا جو یہاں دھاوا بولنا چاہتا تھا۔ الزام لگانے والے گولی چلنے کا ثبوت پیش کریں۔ ازما بخاری بولی، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی 26 نومبر کی ناکام بغاوت کے تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ فتنہ پارٹی کا سوشل میڈیا ہی اس کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ شدت پسندی انتہا پسندی پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ اور سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی دھارے میں آئے، پرامن رہنے میں ہی پی ٹی آئی کا مستقبل ہے۔ باہر بیٹھے لوگ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بیرونی امداد لینے کا ریکارڈ موجود ہے۔ تحریک انصاف کے ڈی چوک میں احتجاج کا معاملہ۔ وفاقی پولیس کے جن جوانوں نے احتجاج میں ڈیوٹی دینے سے معذرت کی تھی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آئی ٹی اسلام آباد نے ایسے اہلکاروں اور افسران کی لسٹ 2 روز میں طلب کر لی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی سیاست سے تعلق امریکہ اور امریکی مفادات کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے معروف اخبار واشنگٹن ایگزامنر کے مضمون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست امریکہ دشمنی پر مبنی ہے۔ بانی نے اپنی سیاسی مفادات کے لیے امریکہ مخالف مہم سے عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ عالمی تعلقات عامہ کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی شخصیت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جونگ زوجن کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ سماجی اور ثقافتی رابطوں میں اضافے پر زور۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بنوں میں شہید کیپٹن محمد زہیب الدین کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کیپٹن کے اہل خانہ سے ملاقات میں اظہار تعزیت۔ گورنر کی شہید کے درجات بلندی کے لیے فاتحہ۔ کہا کہ شہداء کا مقدس لہو رائے گاہ نہیں جائے گا۔ شہداء اور ان کے ورثہ پوری قوم کا فخر ہیں۔ لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کر لی۔ آئینی بینچ نے لاپتہ افراد کیس میں نوٹسز جاری کیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ لاپتہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے۔ کیسز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ پاکستان میں معذور افراد کا عالمی دن منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خصوصی افراد کے عالمی دن پر کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے کہ خصوصی افراد کے لیے بہتر جگہ بنا سکیں۔ اسپیشل چلڈرن ہونہار ہیں، معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 10 کروڑ لوگوں کا پارلیمنٹ میں کوئی نمائندہ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ قوم کی آواز بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آئی ٹی میں ترقی کر سکتے ہیں، حکومت انٹرنیٹ ہی بند کر دیتی ہے۔ ضابطہ اخلاق ضروری بنائیں گے مگر کسی کا گلہ نہ گھوٹیں۔
पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को बड़ा धचका, सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। महकमा खजाना ने 3 तरह की पेंशन में सालाना इजाफा खत्म कर दिया। इजाफे पर बंदिश का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी खजाना का तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज सरबराहों को मरासला इस साल।